سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور مقصود ان آیات مبارکہ کا وہ یہی ہے کہ پوری کائنات پہ راج صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، چلانے والا بھی اللہ ہے، کنٹرول بھی ساری کائنات پہ صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی قہاریت، اپنے کنٹرول قوت کو اس لیے بیان کیا کہ تکوینی طور پہ تو سب اللہ کے نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اگر تشریعی طور پر بھی انسان اللہ کے نظام کو دنیا پہ چلا لے تو تکوینی اور تشریعی دونوں مل کر زمین و آسمان سکون والے بن جائیں گے، اور اگر تکوینی نظام تو اللہ کا چلے اور تشریعی نظام یعنی انسان اپنے کاروبار میں، لین دین میں، حکومتوں میں، عدالتوں میں، گھر بار میں وہ کہے کہ اللہ کے نظام کی ضرورت نہیں، میری اپنی مرضی چلے گی، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی، امن و امان تباہ و برباد ہوگا، جیسا کہ آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کم سے کم مسلمانوں کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ وہ اپنی جان سے لے کر پورے جہان تک اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، فی 6 ایام 6 دنوں کے اندر۔ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ پاک نے اس زمین و آسمان اور پوری کائنات کے نظام کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دن۔ قرآن کریم میں یہ بات کئی جگہ پہ اللہ پاک نے ذکر کی کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ہے، وہ تو ارادہ کرتا ہے تو چیز بن جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے اور کہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، تو لمحہ نہیں لگتا۔ لیکن اس آسمان و زمین کے نظام اور پوری کائنات کو بنانے میں اللہ پاک نے 6 دن کیوں لگائے؟
تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ انسانوں کو سبق دینے کے لیے کہ وہ قادر مطلق اللہ جو آن واحد میں سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے 6 دن اس لیے لگائے کہ کسی کام کو حوصلے کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اور کسی کام کو جلدی جلدی تیز کرنا اور اس تیزی میں خرابہ کر دینا، یہ شیطانی اثرات ہیں۔ حدیث پاک میں جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التوعدۃ من الرحمن۔ توعدہ کہتے کسی کام کو تسلی سے کرنا، سوچ بچار کے کرنا، یہ فرمایا کہ رحمان کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور کسی کام کو جلد بازی میں تیزی سے فوری کر دینا، یہ شیطان کی طرف سے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ کسی نے کچھ کہا، اس کا فوراً جواب دے دی، فوری ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ لڑائی کراتا ہے۔ تھوڑی دیر بندہ سکون کر لے کہ یار اس نے مجھے بات کہی ہے، میں سوچ لوں پھر بعد میں جواب دے دوں گا، تو وہ اللہ کی طرف سے ایسی بات دل میں آتی ہے جس سے خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے زمین و آسمان کے نظام کو باوجود قدرت کے کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ 6 دن بھی یہ ہمارے دن نہیں ہیں 24 گھنٹے والے، جو 24 گھنٹے میں ایک دن رات پورا ہو جاتا ہے اور اگلی ڈیٹ آ جاتی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایک دن کی مقدار 1000 سنۃ، 1000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن کی مقدار 1000 سال کے برابر۔ تو اس اعتبار سے کائنات کو بنانے میں 6000 سال لگے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس نے اپنی تخلیق کی ہے، اور پتہ نہیں کب سے یہ نظام چلا ہوا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کب تک چلے گا۔ اور سارا کا سارا نظام چلانے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا یہ کائنات بنا کے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ جلوہ افروز ہو گئے۔ استوا کا لفظی معنی کسی جگہ پہ جا کے ٹک جانا، بیٹھ جانا۔ علی العرش، عرش اللہ رب العالمین کے تخت کو کہا جاتا ہے۔ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی صحیح سچائی کیا ہے؟ سچی تصویر کیا ہے؟ اس کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا ایمان ہے۔ اب ایک آدمی کرسی پہ بیٹھ گیا، چارپائی پہ بیٹھ گیا، صوفے پہ بیٹھ گیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پہ بیٹھ گیا، کیسے بیٹھ گیا؟ قرآن نے کہا ہے بیٹھ گیا، تو ہم اس پہ ایمان تو رکھیں گے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی صورت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اس کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس کی حقیقت پوچھی کہ جی استویٰ علی العرش کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کیسے بیٹھ گیا؟ ظاہر ہے جو کسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے وہ جگہ بڑی ہوتی ہے، وہ انسان چھوٹا ہوتا ہے۔ اب کرسی چھوٹی ہو اور انسان بڑا ہو تو بیٹھ تو نہیں سکے گا۔ ظاہر ہے کرسی بڑی ہوگی، انسان اس پہ بیٹھ سکے گا۔ تو اب اللہ عرش پہ بیٹھ گیا، اس کا مطلب تو یہ کہ عرش بڑا ہے تو اللہ عرش سے چھوٹا ہے، اسی لیے تو بیٹھ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ تو کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پھر عرش پہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استوا معلوم، استوا کا لفظ معلوم ہے، پتہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس سے ہم جاہل ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ۔
اور فرمایا کہ ایمان اس پہ لازمی ہے، اس پہ ایمان رکھنا یہ لازمی ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور فرمایا اس کی کھود گرید میں لگنا، اس کی تفتیش میں لگنا، اب اس کو کھولنے میں لگ جانا کہ جی وہ کیسے بیٹھ گیا، فرمایا یہ بدعت ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھانے کے لیے یوں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک نور ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک نور ہے۔ اللہ کے نور کی تجلیات، اللہ کے نور کی لاٹیں وہ سب سے زیادہ جو پڑتی ہیں وہ اللہ کے عرش پہ پڑتی، اسی کو کہا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ تو بہرحال 6 دنوں میں پوری کائنات کو بنا کر عرش علا کی بلندیوں پہ جلوہ افروز کون ہو گیا؟ اللہ رب العالمین۔ اور اس کا سادہ سا مفہوم ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کائنات بنا کے اس کائنات پہ حاوی بھی کون ہو گیا؟ اللہ پاک ہی۔ کنٹرول بھی صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے کون سی چیز زمین میں گھستی ہے اور کون سی چیز زمین سے نکلتی۔ زمین میں جانے والی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے اور زمین سے نکلنے والی چیزوں کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ زمین میں جانے والی چیز علماء نے لکھا ہے اس میں بیج بھی ہے، بیج زمین میں جاتا ہے اور بیج سے پودا زمین سے نکلتا ہے۔ اسی طرح زمین میں جانے والی چیز، کوئی انسان پودا لگاتا ہے اس سے درخت بنتا ہے، پودا کی جڑیں زمین میں گئی اور اس کا پھل پھول وہ اوپر زمین سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے زمین میں جانے والی چیزوں میں مرے ہوئے انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ زمین میں۔ یہ زمین میں جانے والے انسانوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جب یہ زمین سے نکلیں گے تو ان نکلنے والے انسانوں کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ ساری چیزیں جو زمین میں جا رہی ان کو بھی اللہ جانتا ہے، جو زمین سے نکل رہی ان کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان پہ چڑھتی ہیں ان ساری چیزوں کو جاننے والا بھی کون ہے؟ آسمان سے اترنے والی چیز بارش بھی ہے، آسمان سے اترنے والی چیزوں میں اللہ نے انسانوں کا رزق بھی رکھا ہے، آسمان سے اترنے والی چیزوں میں اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ہیں، اور آسمان کی طرف چڑھنے والی چیزوں میں انسانوں کے اعمال ہیں، فرشتے ہیں، جو نیک انسان ہیں ان کی روحیں ہیں، یہ سب آسمان کی طرف چڑھتی ہیں۔ تو جو چیزیں آسمان پہ چڑھتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہیں ان کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب۔ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وہ انسان جہاں کہیں چلا جائے انسان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ نہ ہو ہم جی نہیں سکتے، ہم سانس نہیں لے سکتے۔ اللہ ساتھ نہ ہو کائنات میں ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ کس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے چل رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے ساتھ ہے؟ کس طرح ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو جاننے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ ہمیں بس اس بات کا ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا قدم اللہ کی فرما برداری میں اٹھ رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں اٹھ رہا ہے۔
انسان آنکھ جھپکتا ہے، آنکھیں اوپر اٹھا کے دیکھتا ہے تو میں اللہ کی فرما برداری میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ فرماتے تم زمین کے اندر چلے جاؤ، آسمان سے اوپر چلے جاؤ، خلا میں چلے جاؤ، مریخ پہ چلے جاؤ، چاند پہ چلے جاؤ، کہیں تم چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لو، جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ ساتھ ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو عمل کر رہے ہو ہر عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ 3 صفات ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو ہر وقت دل دماغ میں رکھے، بار بار اس کا تذکرہ کرے، اللہ بصیر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ میری حالت کو جانتا ہے، ان 3 صفات کے استحضار کے ساتھ، یعنی ہر وقت ان 3 صفات کو دل دماغ میں حاضر کرنے کے ساتھ انسان کی عبادات کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے اور گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، اللہ کی توفیق سے اگر نماز میں ہمیں یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہے، میرے دل کی حالت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ، تو بتاؤ نماز کی کیفیت میں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بظاہر تو یہ سوچ رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی کو کیا پتہ، لیکن اگر دل میں یقین کر لیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے، تو پھر بیٹھنے کی کیفیت ہی بدل جائے، دل میں ایک لذت اور شوق پیدا ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اس کو بار بار یاد دلایا، تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج ہے آسمانوں پر اور زمین پر، بار بار یہ بات دلائی جا رہی۔ آج دنیا میں ایک انسان گھر کا سربراہ ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی شہر کا میئر بن گیا وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی وزیر اعظم صدر بن گیا وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ بار بار یاد دلا رہے پوری کائنات پہ راج صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سارے امور کا رجوع بھی اللہ کی طرف، ہر کام واپس اللہ کے پاس جائے گا، جس سے چلتا ہے، جہاں سے کام کی ابتدا ہوتی ہے انتہا بھی کہاں پہ ہوگی؟ اللہ ہی کے پاس ہوگی۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ اتنی قدرتوں والا ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اب دیکھو رات چھوٹی ہو رہی ہے اور دن بڑا ہو رہا ہے، اب موسم بدل رہا ہے، راتیں دن بدن روزانہ 1 منٹ رات کم ہو رہی اور دن روز 1 منٹ 2 منٹ بڑھ رہا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ کا چیلنج ہے، کوئی اللہ کے اس نظام کو روک کے دکھائے، کوئی اس نظام کو بدل کے دکھائے۔ آج جس وقت سورج طلوع ہوا 100 سال نہیں 1000 سال پیچھے چلے جائیں اسی وقت سورج کا طلوع تھا، 1000 سال آگے چلے جائیں اسی وقت سورج کا طلوع ہوگا۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ پوری کائنات مل کے بھی اللہ کے اس نظام کو خراب نہیں کر سکتی، راتوں کو دن میں داخل کر دے، دنوں کو راتوں میں داخل کر دے، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ فرمایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، وہ اتنا علیم ہے کہ انسان شاید اپنے سینے کے بھید کو بعد میں جانتا ہو، اور یقیناً اللہ رب العالمین انسان کے سینوں کے خیالات کو بھی انسان سے پہلے جانتا ہے۔
اللہ کو پتہ ہے اس کے دل میں کیا کھٹک رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کس طرف کو دھیان اور توجہ ہے۔ میرے بھائیوں، ان کیفیات کو ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں، ہماری عوام بھی پیدا کرے، ہمارے حکمران بھی پیدا کریں، ان کیفیات کو ہمارا تاجر مزدور بھی پیدا کرے، ان کیفیات کو مرد و عورت اپنے دلوں میں پیدا کریں، پھر دیکھیں یہ معاشرہ کتنا خوبصورت اور پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے انہی کیفیات کو پیدا کیا تھا اور معاشرے کو، دنیا کو انہوں نے جنت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ